بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہم 1973 کے دستور میں الیکشن کمیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اس کا انگلش ورژن پہلے میں دے چکا ہوں اور اب انتہائی اختصار کے ساتھ میں اس کا اردو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ جہاں تک اس کا الیکشن کمیشن کا تعلق ہے، اس کی اہمیت سے آپ باخبر ہیں، کیونکہ کسی بھی جمہوریت کے لیے فری، فیئر اینڈ امپارشل الیکشن جو ہیں یہ بنیادی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ انتخاب ہی وہ ایسا ذریعہ ہے جو شہریوں کی آواز کو گورنمنٹ تک بہت صحیح انداز میں ان کی خواہشات کو منتقل کرتا ہے، اور الیکشن ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ایک پرامن اور خاص ترتیب کے ساتھ شہری اپنے نمائندے منتخب کر کے ان تک اختیار منتقل کرتے ہیں، اور یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے جو موجودہ آفیشلز ہیں وہ الیکٹ ہو کر اپنے سکسیسرز کو ریپلیس کرتے ہیں۔ اس لیے ڈیموکریسی اور انتخابات جو ہیں یہ ایک دوسرے پر انحصار باہمی رکھتے ہیں، اور الیکشن کمیشن ہی وہ ذریعہ ہے جو انتخابات کے اعتبار کو لوگوں تک اعتبار جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ 1973 کے دستور میں آرٹیکل 213 سے لے کر 221 تک الیکشن کمیشن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے کوالیفیکیشنز کیا ہیں۔ جج آف سپریم کورٹ یا جو رہ چکا ہو، اور یا پھر ہائی کورٹ کا ایسا جج جو سپریم کورٹ کے لیے کوالیفائی کرتا ہو، تو یہ ریٹائرڈ ججز جو ہیں یہ اس کے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر منتخب ہو سکتے ہیں۔ اس کی ٹوٹل تعداد جو ہے وہ ایک چیف الیکشن کمشنر ہے اور 4 اس میں ممبر ہوتے ہیں۔ چاروں ممبر مختلف صوبہ جات سے لیے جاتے ہیں، ایک پنجاب سے، ایک سندھ سے، ایک بلوچستان سے، اور ایک ممبر KPK سے آتا ہے۔ اس طرح یہ 5 ممبروں پر مشتمل الیکشن کمیشن بنتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی مدت جو ہے وہ 5 سال مقرر کی گئی ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان کی جو ملازمت ہے یا ان کا اس میں تقرر جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل تحفظ حاصل ہے، اور یہ اس قدر گارنٹی کیا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی سے ان کو امپیچ کیا جا سکتا ہے۔ جو سپیریئر کورٹس کے ججز کی امپیچمنٹ کا میتھڈ ہے وہی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار رکھنے کے لیے ان کی جابز کو یعنی پہلے انتخاب کا طریقہ، کوالیفیکیشنز آئی رکھی گئیں، اور اس کے ساتھ ان کی یہ جو ہے ان کی ملازمت کو گارنٹی بھی کیا گیا۔ اس کو جو منتخب کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک کمیٹی کرتی ہے۔ اس کمیٹی کے ٹوٹل 12 ممبر ہوتے ہیں، اور ان 12 ممبرز میں سے 6 حکومت تقرر کرتی ہے اور 6 کا تقرر اپوزیشن لیڈر کرتا ہے، اور یہ 12 ممبر جو ہیں اس کے بعد پارلیمنٹری کمیٹی میں رکھے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ان میں سے 8 ممبر جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی سے ہوں گے اور 4 سینٹ سے ہوں گے،
اور اگر کسی وقت ایسا ہو کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہو، پھر 12 کے 12 ممبر جو ہیں وہ سینٹ سے لیے جائیں گے، اور کمیٹی کے ممبر سینٹ سے ہوں گے، اور وہ ان کا انتخاب کریں گے، جو کہ کافی مشکل مرحلہ ہے۔ تو اور جب یہ ویکینسیز فل ہو جاتی ہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹی بن جاتی ہے، تو یہ کمیٹی پھر 6 یعنی یا تو 3 ممبرز پر پرائم منسٹر اور اپوزیشن 3 ممبرز پرائم منسٹر دے گا، اور 3 ممبر جو ہیں وہ اپنا اپوزیشن دے گی، اور یہ 6 ممبرز جو ہیں جن کا وہ نامزد کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹری کمیٹی میں چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر دوبارہ اس کا پروسیس ہے جس کے تحت یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، فنکشنز کیا ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ اس کے اہم فنکشن میں قومی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ کے انتخابات بھی یہ کرواتا ہے، اور ان کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس کو تیار کرتا ہے، اور ہر سال جو ہے اس الیکٹورل لسٹ کو یہ ریوائز کرتے ہیں۔ یہ بڑا اہم کام ہے، الیکٹورل لسٹ کا تیار کرنا اور ان کا انتخاب کروانا۔ ڈیلیمیٹیشن آف دی کانسٹیچوئنسی بھی یہی کام الیکشن کمیشن کرتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی سیٹ خالی ہو جاتی ہے تو اس کا انتخاب یہ کرواتے ہیں۔ سینٹ کا انتخاب الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور الیکشن میں اگر کوئی پرابلم پیدا ہو جائے تو ان کے لیے الیکشن ٹریبونل کا قیام ان کی ذمہ داریوں میں ہے، اور صدر کے انتخابات بھی الیکشن کمیشن کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں۔ اس کا اپنا ایک آرگنائزیشنل سیٹ ہے، سب سے اوپر اس کے چیف الیکشن کمشنر ہے، اس کے ساتھ 4 ممبر ہیں، اس کے بعد اس کا اپنا ایک سیکریٹریٹ ہے جس کو ایک سیکریٹری اور 4 ایڈیشنل سیکریٹری اس کو اسسٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہر صوبے میں اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اپنا سیکریٹریٹ موجود ہے، اور پروونشل الیکشن کمیشن بھی اس کے موجود ہیں، اور 24 ڈویژنل آفیسر ہیں جو اس کے کام کرتے ہیں۔ 118 ڈسٹرکٹس میں اس کے آفیسرز کام کرتے ہیں، 7 ایجنسیز میں اس کے کام کرتے ہیں۔ یہ اس کا مختصر سا آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے۔ الیکشن کمیشن کو آزاد اور خود مختار رکھنے کے لیے ان کو فائنینشل پاورز اور فائنینشل اٹانومی دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوشنلی اپنے اخراجات فائنانس ڈپارٹمنٹ سے لیتا ہے، باقاعدہ ایلوکیٹ ہوتے ہیں بجٹ میں، اور یہ کسی کا محتاج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے اس دائرہ اختیار میں اپوائنٹمنٹ، ریکروٹمنٹ، ان کا ڈسپلن، یہ سارا الیکشن کمیشن کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان کا الیکشن کمیشن جو ہے 1973 کے اعتبار سے ایک پورا اٹانومس، با اختیار، با اعتبار الیکشن کمیشن ہے، اور اس کو کافی حد تک وہ اختیارات حاصل ہیں جس کے ذریعے سے یہ فری اور امپارشل الیکشن جو ہے اس کو کنڈکٹ کروا سکتا ہے، اور جاب گارنٹیز تمام جو ایک اچھے الیکشن کمیشنر کے لیے موجود ہوتی ہیں اس پہ موجود ہے۔ اس کے لیے عزیز طلباء طالبات، اس کے لیے کتاب کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن، اور یہ آپ لنک نوٹ کر لیں، کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن کے اسپیلنگ یہاں پہ ہیں، یہ ان کا اپنا ٹیکنیکل ہے، غلط ہے۔ سو اسی طرح 133523681_951، تو اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر کوئی سوال ہو تو بالکل مجھ سے رابطہ کریں، لیکن آپ نے انگریزی والا پڑھنا ہے، اس کو صرف جنرل آپ دیکھیں۔ تھینک یو۔